الحمدللہ، ہمیشہ شکر گزار بنو، تمہاری زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ ہم سمجھتے کم سمجھاتے زیادہ ہیں، اس لیے سلجھتے کم الجھتے زیادہ ہیں۔ لوگ خوش رہنے کی دعائیں دیں گے، پھر خوش دیکھ کر حسد بھی کریں گے۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہی لوگ ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ خلوص بانٹتے بانٹتے جب خود خالی ہو جاؤ تب سمجھ آتا ہے کہ رشتے یک طرفہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض دکھ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ آپ جو ہیں وہ بنیں اور جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ کہیں، کیونکہ جو ذہن رکھتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا اور جو اہمیت رکھتے ہیں وہ برا نہیں مانتے۔ کبھی نہ بھولیں کہ آپ کے الفاظ تباہ کرنے یا تعمیر کرنے، حوصلہ شکنی یا حوصلہ افزائی کرنے، بھرنے یا گہرے زخموں کو کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہیں احتیاط سے منتخب کریں۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے، تم حساب نہ کرو۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، لہجے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں تک اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ درد اللہ نے دیا ہے تو اس کی دوا بھی وہی کرے گا۔ یا اللہ، جب تک زندگی ہے کسی کا محتاج نہ بنانا، آمین۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ تو اپنی تقدیر پر شکوہ نہ کر بندے، تو ابھی اتنا سمجھدار نہیں ہوا کہ رب کے فیصلے سمجھ سکے۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ اللہ اگلے کچھ لمحوں میں آپ کا مقدر بدل سکتا ہے، دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوں کو روتا ہے اور زندہ کو رلاتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے رو لو۔ سجدے کی خوبی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ زبر نہیں زیر ہو جا، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ ہدایت اللہ کا فضل ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔
جس دل میں قوت برداشت نہ ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عجیب سا ایک سکون ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھ سے نکل آتے ہیں۔ یا اللہ، اپنے خزانوں سے عطا کر اپنے بندوں کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ عبادت، محبت اور معافی سب پردے کی چیزیں ہیں، کوشش کیجیے اس میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے، جسم کی پیاس کے لیے پانی، روح کی پیاس کے لیے نماز۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں، ہر عیب جڑا ہے غربت سے، پیسہ بے غیرتوں کو بھی حاجی بنا دیتا ہے، حسن کچھ دیر کا تماشا ہے، وفا ساری عمر کا قصہ ہے۔ کبھی کبھی زندہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ اکثر ہم اتنے اہم نہیں ہوتے جتنا ہم گمان کر لیتے ہیں۔ بچپن میں 2 انگلیاں جوڑنے سے دوستی ہو جایا کرتی تھی، اب گلے ملنے سے بھی منافقت نہیں جاتی۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت خدا دیتا ہے، لوگ نہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوس کرتی ہیں۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ کبھی گر جاؤ تو خود ہی اٹھ جانا، کیونکہ لوگ صرف گرے ہوئے پیسے اٹھاتے ہیں، لوگ نہیں۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ بری نظر لگ جائے تو اچھی قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ انسان کے حالات بہتر ہو جائیں تو لوگ اچھے ہو جاتے ہیں۔ زبان کی نرمی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے۔ صبر ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جتنا کم سوچیں گے اتنا زیادہ خوش رہیں گے۔ کسی آدمی کے حسن اخلاق پر بھروسہ مت کرو جب تک غصہ کے وقت اس کا تجربہ نہ کر لو۔ خوبصورت لوگ لازمی نہیں کہ اچھے ہوں، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کسی کو جان بوجھ کے نظر انداز کرنا اسے ذہنی موت دینے کے برابر ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہے تو کوشش کریں اسے زندہ رکھیں۔ یہ اوقات ہے تیری اور میری اے انسان، ایک دوسرے سے حسد کیوں، ایک دوسرے سے نفرت کیوں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کیوں؟ مایوس بالکل نہ ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیں، ایک نمبر سے انسان پاس بھی ہو جاتا ہے اور ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ حق وہیں پر جتاؤ جہاں کسی نے حق دیا ہو۔ دوسروں کے درد کی دوا بنو، زخم تو بہت لوگ دیتے ہیں۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ ویسے نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں۔ عزیز تو سب کو تھے، فقط ضرورتوں کی طرح۔ کتنے عجیب ہیں نا لوگ،
بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ ٹھیک کہتے ہیں بڑے، پریشانی تب بڑھتی ہے جب غیر ضروری لوگوں کو ہم ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دلوں پر الفاظ نہیں، لہجے اثر کرتے ہیں۔ کسی بھی تعلق کی پہلی سیڑھی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ یہ دنیا محفلوں میں بدنام اور منہ پہ سلام کرتی ہے۔ ہم نے چھوڑ دیے وہ لوگ جنہیں ضرورت تھی پر قدر نہیں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے ہیں کہ میرا ہے۔ خاموشی کی چیخیں کانوں کی نہیں دل کے پردے پھاڑتی ہیں۔ مخلص شخص ہمیشہ اکیلا ہی رہتا ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ قدر ہو ہی جاتی ہے پر وقت نکل جاتا ہے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ بکھری پڑی ہیں پتوں کی طرح لوگوں کی چاہتیں، کوئی حاصل پر رو رہا ہے اور کوئی لا حاصل پر۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ رب اگر دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ جو تمہیں نہیں سمجھتا اسے سمجھانا چھوڑ دو۔ کتنے غمگین ہیں یہ باہر سے ہنسنے والے لوگ۔ گرانے والے اپنے ہوں تو پھر سنبھلنے میں وقت تو لگتا ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ انسانوں کو چہروں سے نہیں دلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ محبت ہے ہمیں بس اللہ سے، وہ جو رب ہے وہی سب ہے۔ ہمدرد انسان گلاب کی خوشبو کی طرح ہوتا ہے جو یہ نہیں سوچتی کہ سونگھنے والا نیک ہے یا بد۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ وہ بدلے گا تقدیر، وہ میرا بھی تو خدا ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے ہی تھام لیا کریں۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں، محبت بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ 3 چیزوں سے آفت آتی ہے: حرام کھانا، حرام دیکھنا اور حرام خواہش پوری کرنا۔ دلوں میں جگہ نہ رہے تو لہجوں میں کڑواہٹیں آ ہی جاتی ہیں۔ آج کل رشتے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ وقت کی ایک بات بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت اس سے دور رہا جائے۔ رب کے بندوں کو معاف کر دیا کرو، بندوں کا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، آمین۔ پھولوں کی زندگی بہت خوبصورت اور مختصر ہوتی ہے، یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ چاہے مختصر جیو پر خوبصورت جیو۔ تم ارادہ تو سچے دل سے کرو، پھر ہر گناہ سے بچانا اس ذات کا کام ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔
انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گی۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ گھبرائیں نہیں، سازشیں بھی انہی کے خلاف ہوتی ہیں جن میں کوئی خاص بات ہو۔ ڈبل رول کرنے والے انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو اندیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی ہمارا منتظر نہیں ہوتا، ہم خود کو بیوقوف بناتے ہیں بس۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسان کا دل توڑنے کی قضا نہیں۔ اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا، کسی کو اچھی صورت دے کر، کسی کو اچھا دل دے کر۔ پیسہ انسان کے کپڑے بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا منافق۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ جب انسان اکیلے جینا سیکھ لے تو پھر کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب ہماری خواہشوں کے پاؤں چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ بناوٹی لوگوں سے سنبھل کر رہیں، پہلے رو رو کر دکھ درد پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر زمانے والوں کو بتائیں گے۔ جہاں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، وہاں آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ شوہر کی طرف سے توجہ اور محبت کا ملنا بیوی کے چہرے کی رونق کا پاس ورڈ ہے۔ سوچ لینے سے چراغ نہیں جلتے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے۔ وقت تو ہر کسی کا گزر ہی جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کے بنا بھی، بس باتیں اور رویے یاد رہ جاتے ہیں۔ بہت فرق ہوتا ہے تعلیم یافتہ لوگوں میں اور تربیت یافتہ لوگوں میں۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، لوگوں نے تو ضمیر مار دیے۔ انسان سخت مزاج اس وقت بنتا ہے جب اس کی نرم مزاجی کا بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ درد سب کے دل میں ہے، فرق یہ ہے کوئی لکھ رہا ہے اور کوئی پڑھ رہا ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں نہیں ڈھل سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری عمل ہے، لیکن برداشت اور احترام لازمی ہے۔ پرندے لوٹ آتے ہیں اپنے آشیانے میں، یہ کوئی انسان نہیں جو ذرا سی بلندی پر جا کر اپنی اوقات بھول جائے۔ جن کے پاس آپشنز ہوتے ہیں وہ کسی ایک کے جذبات کا خیال نہیں کرتے۔ محدود ہونے میں ہی سکون ہے۔
جب لوگوں کے پاس متبادل ہوں تو کسی کے روٹھ جانے سے کب فرق پڑتا ہے۔ خود کو ذلیل کروانے کا دوسرا نام محبت ہے۔ سیکھنا مت چھوڑے کیونکہ زندگی سکھانا نہیں چھوڑتی۔ مانگی ہوئی محبت زہر سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اس اہمیت کا کیا کرنا جو منٹوں سے ملے۔ لوگ کبھی نہیں بدلتے، دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ کچھ چیزیں سوائے دکھ اور درد کے کچھ نہیں دیتی ہیں، بھول کر آگے بڑھیں، اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے۔ محبتیں عزت ہوتی ہیں، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہیں، اوقات سے نہیں۔ منافق لوگوں کی پہچان، یہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ ایسے لوگوں کو جانے دیں جو اپنی آسانی اور ضرورت کے حساب سے آپ کو ضروری سمجھے۔ انسان کی چھٹی حس اتنی بھی تیز نہیں ہونی چاہیے کہ اسے لوگوں کی منافقت کا الہام ہو جائے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فخر سے کہا کریں اللہ ہے نا۔ استغفر اللہ، دل سے نکلے یہ الفاظ ہزاروں گناہ مٹا دیتے ہیں۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے۔ نصیب ہار جاتے ہیں تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ سب روٹھے پر رب نہ روٹھے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ کوشش کریں کہ کوئی آپ کی شکایت رب سے نہ کرے۔ جن کو تھام رکھا ہو خدا نے وہ لوگوں کے گرانے سے گرا نہیں کرتے۔ کسی کے بارے میں کبھی غلط گمانی نہ کریں کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا ہی بہتر ہے۔ نیک کوئی بھی نہیں، بس خدا کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ آج کل خود کو غلط ہوتے ہوئے بھی صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہوتے ہوئے خود کو صحیح ثابت کرنا۔ زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ وابستگی ایسی اور اتنی ہی رکھیں کہ قابل برداشت رہ سکیں کیونکہ انسان اکتاتے بہت جلدی ہیں۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں اللہ رکھے بس وہی حال اچھا ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو نا انصافی نہیں کرتا۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ ماں کی دعا بد نصیب نہیں ہونے دیتی، باپ کی دعا غریب نہیں ہونے دیتی۔ خدا کی لاٹھی کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اوپر والے کی لاٹھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ مرد کی تربیت کا پتہ تب نہیں چلتا جب وہ اپنے ماں باپ یا بہن بھائی کو خوش رکھے، یہ تو خون کے رشتے ہیں۔ مرد کی تربیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی اور کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور سکون سے ہو۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کے باہر آ جاتی ہے اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو۔
بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ بے نسلی لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ حساب رکھا کریں، آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویروں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیفوں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں، دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ بیوقوف بنے رہو تو تعلقات قائم رہیں گے۔ جس دن غلط کو غلط کہنا شروع کر دیا، تعلقات بھی ختم اور رابطے بھی ختم۔ یہ ہے آج کل کی دنیا۔ دولت ایک جھٹکے میں، اور خوبصورتی ایک بیماری میں، اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہیں۔ بے فکر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان دفن ہی کیوں نہ ہو، تمہارا رب اسے تم تک لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ انسان کی پہچان ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دل سے ہی جب اتر گیا پھر کیا ہیرا کیا خاک۔ جن کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہو ان کی آنکھیں اکثر اداس رہتی ہیں۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے شکوے کیسے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ زندگی میں مشکل وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے کیسے نظر آتے۔ دل میں رہ کر دل دکھاتے ہو، اپنا مقام دیکھو اور اپنا کام دیکھو۔ اب نہیں رکھتے ہم کسی سے شوق الفت، بے رحم سے لوگ ہیں دل توڑ دیتے ہیں۔ کبھی درد ہے تو دوا نہیں، جو دوا ملی تو شفا نہیں، وہ ظلم کرتے ہیں اس طرح جیسے میرا کوئی خدا نہیں۔ وقت تم کو بتائے گا ہم کتنے نایاب تھے۔ کچھ لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے بے قدرے لوگوں کے ساتھ بندھے رہتے ہیں۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو، منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والے منافق نہ ہوں۔ آج کل لوگ وفادار کم اور اداکار زیادہ ہیں۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ صرف رنگوں سے کبھی رس نہیں ٹپکا کرتا، کاغذی پھول پہ تتلی نہیں آیا کرتی۔ اپنی مرضی سے دو چار قدم چلنے دے زندگی، ہم تیرے کہنے پہ چلے ہیں برسوں۔ یا رب مجھے میری بے بسی کی انتہا سے پہلے تھام لینا۔ حالات جیسے بھی ہوں مخلص کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ محبت دعووں سے نہیں پرواہ سے ظاہر ہوتی ہے۔
زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، وہ کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی۔ اس پر بھروسہ مت رکھنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلے چھوڑ جائے گی۔ کبھی کبھی بڑی سے بڑی بات بھی ہم برداشت کر لیتے ہیں، اور کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئیں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلا سکے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ جو دل میں رہا کرتے ہیں نا، وہی دل کے زخم بن جاتے ہیں۔ ٹوٹ سا گیا ہے میرے اعتبار کا وجود، اب کوئی مخلص بھی ہو تو یقین نہیں آتا۔ دل بہت قیمتی ہے، کوشش کرو اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ انسان کے پورے وجود میں صرف ایک دل ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر موت کے وقت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوش رکھیں، چاہے یہ آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ جن سے محبت کی جاتی ہے نا، ان کی عزت محبت سے زیادہ کی جاتی ہے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ کبھی کبھی کچھ بیتے پل اتنی شدت سے یاد آتے ہیں، بے اختیار منہ پہ مسکراہٹ یا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے بغیر مانگے کوئی چیز مل جائے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بہت مختصر زندگی ہے، محسوس تو کر۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں، اللہ پہ کرو۔